وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت اقتصادی سفارتکاری کے حوالے سے سفیروں کی کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان بھی تقریب میں موجود۔ رزاق داؤد صاحب، ایڈوائزر آف the Prime Minister on Commerce, Textile, Industries, Investment. Dr. Ishrat Hussain Sahab, Advisor of the Prime Minister on Institutional Reforms and Austerity. Harun Sharif Sahab, Chairman, Board of Investment. Federal Secretaries, Numaindagan from the Pakistan Business Council, the Federal Chamber of Commerce, Private Sector, ہمارے 14 ممالک کے ایمبیسڈرز انوائز جو آج اس کانفرنس میں موجود تھے، آفیشلز، سینئر آفیشلز آف فارن آفس، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ وزیر اعظم صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، اور اس کنکلوڈنگ سیشن میں آپ تشریف لائے، اور یہ ہماری ایک پہلی کاوش ہے اکنامک ڈپلومیسی کو فروغ دینے کی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان 4 ماہ میں دوسری مرتبہ ہمیں سرفراز کیا ہے، ہمیں عزت بخشی ہے، اور فارن آفس تشریف لائے ہیں، اور اس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فارن آفس کے جتنے ہمارے آفیسز ہیں ان کی بے پناہ حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ یہاں میری یہ مصدقہ رائے ہے کہ ایک مؤثر فارن پالیسی بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ داخلی صورتحال کو مد نظر نہ رکھیں۔ ان کا چوری دامن کا ساتھ ہے، آپ ہوا میں کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی داخلی صورتحال صحیح نہیں ہے تو جتنے ہی منجھے ہوئے سفارتکار کیوں نہ ہوں، وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے جو ہم ان سے توقع کرتے ہیں۔ تو یہ ایک لنکیج ہے ایکسٹرنل اور انٹرنل پالیسی کا، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ٹیلی ویژن سکرینز پر جو دنیا دیکھتی ہے اس میں افراتفری دکھائی دے، اگر انٹرنیشنل میڈیا پر چاہے نیو یارک ٹائمز ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، وہاں فرنٹ پیج کی زینت بنے پاکستان کی میگا کرپشن کی داستانیں، اگر وہاں ناقص حکمرانی کے تذکرے ہوں، اور اگر وہاں ڈس فنکشنل انسٹیٹیوشنز کا تذکرہ ہو، تو پاکستان کا امیج چاہے کتنے ہی قابل سفارتکار کیوں نہ ہو بحال ہو نہیں پائے گا۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے داخلی معاملات کو اور اپنے بیرونی معاملات کا آپس میں ایک اس کی مطابقت کو ہم سمجھیں، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ٹریول ایڈوائزریز مسلط ہوتی رہیں گی، اور ممالک اپنے لوگوں کو کہیں گے اجتناب کرو، حالات صحیح نہیں ہیں، یہاں ٹریول خطرناک ہے، اور پھر ہمیں جو فیصلے کرتے ہیں لوگ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے، وہ متاثر ہوتے رہیں گے۔ اور آپ نے دیکھا جناب وزیر اعظم کہ پچھلے 10 سالوں میں آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ گرتی چلی آئی ہے۔ یہ اعتماد کا فقدان ہے، تبھی تو گری ہے، اور جب اعتماد بحال ہوتا ہے تو پھر ٹریول ایڈوائزریز بھی بدل جاتی ہیں، اور جو انویسٹر ہے وہ اپنے فیصلے بھی تبدیل کرتا ہے۔ اب یہاں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں یا آپ کی حکومت دوچار ہے وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے جب یہ اپنے عنان حکومت سنبھالے تو آپ کو پچھلے مالی سال میں ایک ہسٹورک تجارتی خسارہ ملا۔ اب یہ فیکٹس ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کا ہر اکانومسٹ اس بات کی تصدیق کرے گا۔ اب صورتحال یہ ملی آپ کو کہ ملک اتنا مقروض ہے کہ آپ کو قرضہ اتارنے کے لیے بھی مزید قرضہ درکار ہے۔ صورت یہ ہے کہ ہم 16 مرتبہ IMF کے دروازے پر دستک دے چکے، اور 17ویں مرتبہ کی تیاری ہے، اور جب جاتے ہیں ان کے پاس
تو وہ نئی کنڈیشنالٹیز ہم پر امپوز کرتے ہیں اور ایسی کنڈیشنالٹیز کا تذکرہ کرتے ہیں جو پاکستان کا عام شہری ان حالات میں شاید برداشت نہ کر پائے، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔ جناب والا، وزیر اعظم جو ملک کا کپتان بھی ہوتا ہے، رہبر بھی ہوتا ہے اور سب سے بڑا ترجمان ہوتا ہے، وہ باہر جاتا ہے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے۔ وہ باہر جاتا ہے جو خطے کی صورتحال ہے اس پر دنیا سے مشاورت کرنے اور پاکستان کا نقطہ نظر پیش کرنے۔ لیکن ہماری کیفیت کیا ہے کہ جب سے آپ نے حکومت سنبھالی آپ کو باہر جانا پڑا، کس لیے؟ دوستوں سے فائنینشل اسسٹنس سیکھ کرنے کے لیے۔ اور یہ سچی بات ہے، یہ کوئی اتنی خوشائند بات نہیں ہے۔ اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جب اکنامک ڈپلومیسی کا ذکر کیا، یہ چیزیں سامنے رکھنی ہوں گی۔ بحیثیت قوم کے، بحیثیت ادارے کی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے کہاں آگے جانا ہے اور کیسے جانا ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ 21ویں صدی جو ہے وہ ایشیا کی صدی ہوگی، اور ہے۔ آج اور 2 دن ہم یہاں آپس میں ہم تبادلہ خیال کرتے رہے، اور اس تبادلہ خیال میں مجھے بہت سی معلومات ملی، اور ایک مجھے یہ بھی نقطہ ملا کہ صرف ایشیا میں جناب وزیر اعظم ہر سال 476 ارب ڈالر کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، ایف ڈی آئی۔ لیکن دیکھنے کی بات ہے کہ اس میں پاکستان کا حصہ کتنا ہے؟ نیگلیجبل۔ آج کیفیت یہ ہے کہ ہم جب گلوبل ٹریڈ کی بات کرتے ہیں اور ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس گلوبل ٹریڈ میں پاکستان کا جو حصہ ہے وہ 0.12% ہے۔ یہ ہے حقیقت، اور ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا راستہ تلاش کرنا ہے۔ انویسٹمنٹس کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس سے آپ واقف ہیں، اور آج کیفیت یہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جہاں جب پاکستان کا رینکنگ 75ویں نمبر پہ ہوا کرتے تھے، آج ہم کھسک کر ہو گئے ہیں 136ویں نمبر پر۔ سچویشن has deteriorated۔ ٹیکس جی ڈی پی ریشو کی اگر بات کرتے ہیں تو 193 ممالک میں ہم 174ویں نمبر پر ہیں۔ اگر ہم انفورسمنٹ آف کانٹریکٹس کی بات کرتے ہیں، اور اس کا بڑا تعلق ہے سرمایہ کاری سے، تو صورتحال یہ ہے کہ ہماری رینکنگ 156 کی ہے، اور ہمارا قریبی دوست چین، جس نے کمال حکمت عملی سے اور مہارت سے کروڑوں لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکالا اور ایک مقام دیا، وہ 6 نمبر پر ہے، ہمارا نمبر 156 ہے۔ اگر ہم کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں یا لیک آف کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں، تو آپ نے جانتے ہیں، آپ خود تشریف لے گئے چین، سی پیک پر آپ نے وہاں تبادلہ خیال کیا، اور چین نے پاکستان کے ساتھ قربت اور دوستی کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہم 9 اسپیشل اکنامک زونز پاکستان میں قائم کریں گے۔ لیکن ہماری کیپیسٹی کا عالم یہ ہے کہ we have scaled them down from 9 to 3 because we do not have the capacity to implement what we should be implementing۔ یہ ہے ہماری کیفیت۔ اب ہمارے 4 صوبے ہیں، اور ہم نے جو ڈسکشنز کی ہیں 2 دنوں میں، ان 4 صوبوں میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ 3 صوبے ایسے ہیں جن کی کیپیسٹی نہیں ہے اسپیشل اکنامک زونز پر عمل درآمد کرنے کی۔ دس از دا بیک گراؤنڈ جس کے اندر ہم نے بیٹھ کر تبادلہ خیال کیا۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین تشریف فرما ہیں آپ کے ساتھ۔ معلوم ہوا مجھے کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد 42 کے لگ بھگ بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹیز کی ہیں ہم نے، اور ان کے ریکارڈ میں جب یہ ٹٹولتے ہیں انہیں صرف 8 ملتی ہیں۔ کہاں ہیں باقی؟
कौन है जिम्मेदार? ये है पाकिस्तान की कैफियत। जनाब वाला, हमारे जो इन्वेस्टर्स आते हैं और हम कहते हैं ईज ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, तो 26 के लगभग एजेंसीज हैं जिनका तवाफ करना पड़ता है। मुहज़्ज़ब मुल्कों में जिन्होंने तरक्की की है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया है, जिन्होंने ग्लोबल ट्रेड में अपना मकाम हासिल किया है, 5 से 6 एजेंसीज के साथ उन्हें इंटरेक्ट करना पड़ता है। अब ये है तनाजुर जिसको ज़हन में रखते हुए हमने ये इंगेजमेंट का फैसला किया। और मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब, हमारे एडवाइज़र तजारत के रज़ाक दाऊद साहब, हमारे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन हारून शरीफ साहब और हमने मिलकर मशावरत की कि हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसी हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए कि ये जो माशी दलदल है इससे हम पाकिस्तान को कैसे आज़ाद कराएं, और ये गुलामी की जंजीरें और हथकड़ियाँ जो हमें लगी हैं IMF की, हम कैसे इनसे आज़ादी हासिल करें। तो हमने मिलकर आपस में फैसला किया कि फॉरेन ऑफिस को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना होगा। और जब तक ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगा और जब तक हम इन टैंडम काम नहीं करेंगे, हम अपने मकासद हासिल नहीं कर पाएंगे। चुनांचे अगर हमने अट्रैक्ट करना है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, अगर हमने अपने ट्रेड इम्बैलेंस को दुरुस्त करना है और अगर हमने पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करना है जिसका बेपनाह पोटेंशियल इस मुल्क में मौजूद है, तो फिर हमें अपने साइलोज से बाहर निकलना होगा। ये जो ज़हनी खाने हैं, ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन का हम शिकार हैं, हमें इन दीवारों को गिराना होगा। हमें नए अंदाज में सोचना होगा और नए अंदाज में हुक्मरानी का तौर तरीका राइज करना होगा। अगर नए पाकिस्तान ने जन्म लेना है तो नई अंदाज फिक्र होनी होगी, नई सोच होनी होगी हर महकमे में, और फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें एतमाद बहाल करना होगा। ऑलमोस्ट 9 मिलियन पाकिस्तानी है डायस्पोरा आपका बाहर, उसके एतमाद को बहाल करना होगा, उसको रिस्टोर करना होगा, उसको अट्रैक्ट करना होगा और पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज को हमें इंप्रूव करना होगा। जनाब वाला, इन 2 दिनों में 11 हमारे सफारतकार यहाँ तशरीफ फरमा हैं, वो तशरीफ लाए और उन्होंने बहुत उम्दा प्रेजेंटेशंस की, और जिसमें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि नॉर्थ ईस्ट एशिया से हमारे चीन के एम्बेसडर, हमारे जापान के एम्बेसडर और हमारे कोरिया के एम्बेसडर ने अपनी प्रेजेंटेशन की। साउथ ईस्ट एशिया में से इंडोनेशिया और मलेशिया के हमारे जो सफ़ीर हैं, जो तशरीफ़ फरमा हैं, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। मिडल ईस्ट में अरब इमारात के हमारे सफ़ीर और तुर्की के हमारे सफ़ीर ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया, और बरतानिया और अमेरिका में जो अभी हाल ही में हमने सफ़ीर तैनात किए हैं, हमने उनका नुक्ता नज़र भी सुना। और ये उन्होंने अपने मुल्कों के तजर्बे को सामने रखते हुए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेड के लिए, और चैलेंजेस क्या हैं, इम्पेडिमेंट्स क्या हैं, उन्होंने उसका एक खाका, एक खुलासा हमारे सामने रखा। हमारी खुशकिस्मती थी इन 2 दिनों में कि हमारे पास 2 एक्स गवर्नर्स ऑफ द स्टेट बैंक, डॉक्टर इशरत साहब तशरीफ़ फरमा हैं और डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा तशरीफ़ फरमा हैं। हम इनके तजर्बे से भी मुस्तफ़ीद हुए और इनकी जो प्रेजेंटेशन से इनसे भी हमने रहनुमाई हासिल की। और यहाँ मैं कहता चलूँ कि प्राइवेट सेक्टर का बड़ा एक कीमती रोल है, और प्राइवेट सेक्टर के बगैर माशी तरक्की मुमकिन ही नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर में हमें एहसान मलिक साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के, हमारे सैयद मज़हर अली साहब जो फेडरेशन की नुमाइंदगी कर रहे थे, हमारे बशीर अली मोहम्मद साहब जो कि टेक्सटाइल के बहुत बड़ा नाम हैं, बड़े बाइज़्ज़त हमारे इस मुल्क के सरकार हैं, हमारे हसन अस्करी साहब जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर महारत रखते हैं, इरफान वहाब साहब जो कि चेयरमैन हैं OICCI के, और हमारे अली नकवी साहब जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और इंटरनेशनल महारत रखते हैं, और फारूक नसीम साहब जो ग्री
اور سیمسنگ کے ساتھ وہ منسلک ہیں تو انہوں نے اپنا تجربہ شیئر کیا. اور پھر رحیم عوان صاحب جو کہ مہارت رکھتے ہیں بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹیز میں, ہم نے ان کا نقطہ نظر سنا. اور اس کے بعد باجوہ صاحب جو NRSP اور جنہوں نے اپنا تجربہ کہ کس طرح ہم ان کو جو ان کا پاکستان میں نیٹ ورک ہے اس کو استعمال کر کے ہم کس طرح ملک کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, انہوں نے اپنی پریزنٹیشن کی, سوال جواب ہوئے, انٹریکشن ہوئی اور کھل کر ایک ڈائیلاگ ہوا. یہ نہیں تھا کہ سب نے آ کے مقالے پڑھ دیے, پریزنٹیشن کر دی اور گھر کو چلے گئے, نہیں. It was interactive. It was, we were communicating. اور وہ کمیونیکیشن بہت ضروری ہے اگر ہم نے راستہ اگر آئندہ تلاش کرنا ہے. اور پھر اس سارے کو ہم نے اس کا خلاصہ بنایا ہے, اس کو سمرائز کیا ہے. اور ہمارے جو سفیر ہیں, جو امریکہ کے ہمارے سفیر ہیں ڈاکٹر اسد مجید صاحب, وہ ابھی ساروں کی گفتگو سن کر جو کہ امپلیمنٹیبل ریکمنڈیشنز ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ ان 2 دنوں میں ہم نے حاصل کیا کیا اور ہماری سفارشات کیا ہیں, وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے چلے ہیں. جناب والا, فارن آفس کے پاس ایک سکل ہے. یہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کیونکہ بہت سے آج سفیر ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے جونیئر لیول, کچھ ڈائریکٹر تھے, کچھ DG تھے, آج وہ کچھ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں اور اب بہت سے سفیر ہو گئے ہیں. بہت اچھے لوگ ہیں, قابل لوگ ہیں, محب وطن لوگ ہیں, اس ملک سے, اس دھرتی سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. اینڈ دے کین ڈیلیور, اینڈ دے ہیو دا ایبلٹی ٹو ڈیلیور. اور جب بھی پاکستان کو انٹرنیشنل چیلنج آیا ہے ان لوگوں نے, دے ہیو نیور لیٹ اس ڈاؤن. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف دس ڈپارٹمنٹ. جناب والا, یہ تیار ہیں, یہ تیار ہیں. ان میں قابلیت ہے, ان میں حب الوطنی ہے, ان میں مہارت ہے, اور ان میں نیا پاکستان بنانے کا ایک جذبہ موجود ہے. میں یہاں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب وزیر اعظم, یہ جو نشست ہوئی 2 دنوں کی, یہ ممکن نہیں ہو سکتی تھی اگر اسد عمر صاحب, رزاق داؤد صاحب اور ہارون شریف صاحب کی اس میں مجھے معاونت اور رہنمائی حاصل نہ ہوتی. کیونکہ میں یہ تجربہ پہلے کر چکا. ماضی میں جب وزیر خارجہ تھا یہی چیز میں نے کرنے کی کوشش کی اور مجھے ریزسٹنس ہوئی, محکموں سے ریزسٹنس ہوئی. چھوٹے لوگ, چھوٹے ذہن آڑے آ رہے تھے, وہ اپنے اس خوف سے باہر نہیں نکلتے. فارن آفس نے کسی کے ٹوز پہ سٹیپ نہیں کرنا, نہ ہماری کیپیسٹی ہے نہ ہمارا انٹینٹ ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں ہم مدد کرنا چاہتے ہیں, ہم معاونت کرنا چاہتے ہیں, ہم اسسٹ کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے پاس یہ چہرے جو بیٹھے ہیں یہ پاکستان کے چہرے ہیں. یہ جس ملک میں میرا سفیر تعینات ہے, ہی از دا فیس آف پاکستان. اور جب کوئی انگیج کرے گا اس ملک کا, وہاں نمائندہ, سفارتکار, صنعتکار, سرمایہ دار, وہ ان سے انگیج کرے گا. تو ان کو ساتھ لے کے جب ہم چلیں گے تو پاکستان کا نام اور پاکستان کی وقار میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. وزیر اعظم, the foreign office is ready to deliver. ان میں اہلیت ہے, آپ ٹارگٹس دیجئے, یہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. شکریہ.